ہندوستانی سینما کو 100 سال پورے ہو چکے ہیں اور ان 100 سالوں میں فلموں میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور وقت کے ساتھ سینما کی تصویر بھی بدلتی چلی گئی ہے اور زبان کی سطح پر بھی یہ تبدیلیاں واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم 100 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو جہاں ہندی سینما کی شروعات سن 1913 میں ریلیز ہونے والی خاموش فلم راجہ ہریش چندر سے مانا جاتا ہے، وہیں 1931 میں بھارت میں پہلی آواز والی فلم گویا فلم عالم آرا بنی۔ اگر اس فلم میں مکالمے کی بات کی جائے تو اس کا آغاز عالم آرا سے ہی ہوتا ہے، جہاں ابتدائی دور میں زبان صاف اور سادہ تھی، وہیں جدید دور کی زبان کے بہت سے رنگ ہیں۔ آج سلنگ یا غیر فصیح زبان یا پھر ہندوستانی انگریزی کا دھڑلے سے استعمال ہو رہا ہے۔ نغمہ نگار گلزار کے معروف گیت مورا گورا رنگ لئی لے سے لے کر امیتابھ بھٹاچاریہ کے گیت ڈی کے باس تک زبان کے استعمال میں کتنا فرق آ گیا ہے، اس کا اندازہ فلم بین خود ہی لگا سکتے ہیں۔ ہندی فلموں میں استعمال ہونے والی ہندی زبان کے خالص پن میں دن بدن کمی دیکھی جا رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیو ڈی، پرواز اور دلی بیلی جیسی فلموں کے لیے گیت لکھنے والے امیتابھ بھٹاچاریہ نے کہا کہ آج ہندوستان میں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں سب سے کم تناسب ہندی ہی کا ہے، 70% انگریزی ہے، 20% اردو ہے اور باقی جو بچتا ہے 10% وہ ہندی کے الفاظ ہیں۔ فلم تو سماج کا آئینہ ہوتی ہے، جب اصل زندگی میں ہی ہندی کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے تو فلموں کی کیا بات ہے؟ فلموں میں زبان کے استعمال کے انحصار بہت حد تک فلموں کی کہانی پر بھی ہے۔ فلم کس موضوع پر بن رہی ہے اور فلم کے کردار کس طرح کے ہیں، انہی باتوں کو ذہن میں رکھ کر گیت لکھنے پڑتے ہیں۔ فلم اور سماج کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا ہے، جہاں فلمیں سماج سے موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں وہیں سماج پر اپنا اثر بھی ڈالتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو کو پھیلانے میں، اسے لوگوں کی اپنی زبان بنانے میں ہندی فلموں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل ہندی کو ہندی فلموں کے ذریعے ہی جانتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہی کیوں، دوسرے ملکوں میں بھی ہندی کی پروموشن کا کریڈٹ ہندی فلموں کو ہی جاتا ہے۔ دیکھا جب یہ خواب تو یہ سلسلے ہوئے، دور تک نگاہوں میں ہے گل کھلے ہوئے۔ جی ہاں، یہ گیت تھا جاوید اختر صاحب نے لکھا تھا۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم شاعرانہ انداز نظر آتا ہے، مگر فلم کل ہو نہ ہو میں گانے بھی ایک آدھ لائن جیسے ویئر از دا پارٹی ٹو نائٹ بھی لکھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ گیتوں میں نظموں کی زبان میں تبدیلی آ گئی ہوئی ہے۔ آشا پارک سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فلموں کے آنے کے بعد اپنی زبان کو صاف اور شستہ بنانے کے لیے ایک اردو ٹیچر رکھا اور اردو سیکھی۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ بدلتے زمانے کے ساتھ ہندی زبان نے بھی اپنا رنگ بدل لیا ہے۔